جرمنی سے مسز نور صاحبہ پوچھتی ہیں اسلامک بینک بھی قرض دیتا ہے اور منافع لیتا ہے، تو اسلامک بینکنگ اور انگلش بینکنگ میں کیا فرق ہے؟ پلیز ڈیٹیل سے گائیڈ کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں انگلش بینکنگ تو کوئی نہیں ہوتی ہے، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ، غیر اسلامی بینکنگ یا سودی بینکنگ اور غیر سودی بینکنگ، تو بھائی اس کے بارے میں یہ وضاحت سے ذہن میں رکھیں کہ جو سودی بینک ہوتے ہیں وہاں جب آپ پیسہ جمع کراتے ہیں تو وہ جو ڈپازٹ آپ نے کرایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو کچھ آپ نے جمع کرایا وہ قرض ہے، اور وہ آپ کو اس قرض کے اوپر اضافہ دیتے ہیں جو کہ سود ہے۔ مثال کے طور پر ₹1,00,000 جمع کرائے، یہ آپ نے قرض دے دیا بینک کو، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو اضافہ کرتے ہیں یہ سود ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ جہاں تک تعلق ہے اسلامی بینک کے اندر اگر آپ مشارکہ یا مضاربہ اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ پیسہ آپ دیتے ہیں وہ آپ قرض کے طور پر نہیں دیتے، انویسٹمنٹ کے طور پر دیتے ہیں، وہ سرمایہ کاری ہے، اسی لیے اس کا پروفٹ جو آئے گا وہ پروفٹ آپ کو ملے گا، اللہ نہ کرے اگر نقصان ہوگا تو نقصان بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ہے فرق۔ دوسری بات جو آپ نے بینکنگ کے سروسز کے بارے میں یا بینکنگ کے وظیفے اور کام کے بارے میں پوچھا ہے، تو دیکھیں جو سودی بینک ہیں وہ کسی کو لون دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں۔ اب سودی بینک نے کسی کو 1 کروڑ روپے دے دیا مل کے لیے، فیکٹری کارخانے کے لیے، وہ فیکٹری کارخانہ لگائے گا، اس میں نفع ہو یا نقصان ہو، سودی بینک اس کو 1 کروڑ روپیہ دے چکا ہے اور اس کے اوپر وہ اضافی سود لے رہا ہے، 1 کروڑ کی جگہ پہ 1 کروڑ، 3 لاکھ، 2 لاکھ، 1 لاکھ جو بھی ہے، یہ سود ہے، حرام ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اسلامی بینکوں کا یا غیر سودی بینکوں کا، وہ کسی کو لون نہیں دیتا، کسی کو وہ قرض نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ باقاعدہ سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ باقاعدہ جس کسی کو دے گا وہ کاروبار اور بزنس کے لیے دیتا ہے، تجارت کے لیے دیتا ہے، اور پھر جس کو دیتا ہے وہاں پر نقصان بھی ہو سکتا ہے، اگر نقصان ہوگا تو بینک کو بھی اٹھانا پڑے گا، نفع ہوگا تو بینک کو بھی نفع ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ویسے اس کے اور بہت سارے کئی فروق ہے، ان کو آپ سمجھنا چاہیں تو اسلام اور جدید معیشت و تجارت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے، آپ وہاں اس کتاب کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ اس میں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔